بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حضرات محترم، آج کی گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع فرمانا. عاجزی، تواضع، انکساری، یہ ہمانہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے بعد سب سے جس ذات کا بلند مقام ہے وہ ایک ذات ہے، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے بعد آپ کا مقام. اور معراج کی رات 100 لاکھ انبیاء نے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی. آپ کیا ہیں؟ امام الانبیاء ہیں. آپ نبیوں کے بھی امام ہیں. آپ بابا جی آدم السلام کے بھی امام ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بھی امام ہیں. موسیٰ کلیم اللہ کے بھی امام ہیں. عیسیٰ روح اللہ کے بھی امام ہیں. جب مختلف جو نبی ہیں ان کا مقام براء البراء ہے تو امام الانبیاء کا مقام کیا ہو؟ امام الانبیاء کا پھر مقام کیا ہو؟ تو آج کی گفتگو جو ہے وہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، انکسار. اتنے بڑے مقام پہ فائز ہونے کے باوجود اللہ کے محبوب کی ذات میں تکبر کا نام و نشان تک نہیں. تکبر کا نام و نشان تک نہیں تھا. تو آپ کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو ہے وہ تواضع ہے، تاکہ ہم آپ کے فرمانات عمل سن کر خود اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں، اس کے مطابق گزاریں. اور بلند عزت نے قرآن مقدس میں شاہ فرمایا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فرمایا اے مسلمانوں، تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے. حضور کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اگر تم زندگی گزارنا چاہتے ہو کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے محبوب کی زندگی کا مطالعہ کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو. دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. آخرت بھی بن جائے گی. دنیا میں رہتے ہوئے آئے کہ نوجوان وہ کسی سیاستدان کو اپنا عالم بناتا ہے. آج کا نوجوان جو کسی قیادت کو اپنا نمونہ بناتا ہے. آج کا نوجوان جو کسی فلم سٹار کو دیکھتا ہے ویسے بننے کی کوشش کرتا ہے. دنیا کی زندگی میں مختلف لوگوں کو دیکھ کر اس کی کاپی کرتا ہے کہ میں اس جیسا بن جاؤں. اللہ کے بندوں، یہ دنیا والے ہیں. اللہ کے محبوب کو فرمانا ہے المرء مع من احب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جس کو جس سے محبت ہوگی قیامت دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا. اگر ہمیں دنیا والوں سے محبت ہوگی تو ان کا حشر ہوگا، ہمارا بھی وہی ہوگا. ٹھیک ہے. لہذا دنیا والوں کی کاپی کرنے کی بجائے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کاپی کی جائے. اپنی زندگی دنیا والوں کی زندگی کے مطابق گزارنے کی بجائے آمنہ کے لال کی زندگی کے مطابق زندگی گزاری جائے. یہی کامیابی و کامرانی. اللہ کے محبوب کی سیرت طیبہ ایک پہلو جو ہے وہ تواضع ہے، عاجزی، انکساری. بندے میں جتنی بھی عاجزی انکساری ہوگی اتنا بندہ اللہ کے قریب ہوگا. چونکہ تکبر کس کی صفت ہے؟ اللہ. اللہ کسی بندے میں یہ صفت دیکھنا نہیں چاہتا. فرمان رسول بھی ہے، فرمایا جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، کسی بندہ مومن کے دل میں رائی کا دانہ
رائی کا دانہ ہوتا ہے گندم کے دانے سے بھی باریک ہوتا ہے. فرمایا کسی بندہ مومن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. فرمان رسول ہے اللہ. کیونکہ تکبرین متکبرین کی جگہ ہے وہ جہنم ہے. لہذا میں نے آپ نے اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی ہے, تکبر سے بچنا ہے, عاجزی اختیار کرنا محبوب خدا کی سنت مبارکہ ہے, اللہ کے محبوب کی سنت مبارکہ ہے. تو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے رب لم یزل نے مجھے اختیار دیا, اللہ کے محبوب کو اختیار دیا. مسند امام احمد میں ہے فرمایا اے محبوب تو نبی بادشاہ بن جاؤ یا تو نبی بندہ بن جاؤ. بادشاہ نبی بن جاؤ یا نبی بندہ بن جاؤ. اگر میں چاہتا تو بادشاہ نبی بن سکتا تھا, اللہ نے اختیار دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے نبوت بھی دی اور بادشاہت بھی دی. دیکھیں نا اللہ, ان کا تخت ہوا اڑاتی تھی اور جن ان کے تابع تھے, ہوا ان کے تابع تھی اور جانور ان کے تابع تھے. وہ مقتدی نبی تھا. وہ کون تھا؟ مقتدی نبی تھا. اللہ نے اسے مقام دیا. اللہ نے محبوب خدا کو اختیار دیا, اے محبوب تم نبی بادشاہ بن جاؤ یا نبی بندہ بن جاؤ. عرض کی یا اللہ میں نبی بادشاہ نہیں بنتا, بس میں تیرا ہی بندہ ہی کافی ہوں. نبوت کے ساتھ ساتھ تیرا بندہ ہی کافی ہوں. اللہ کے محبوب نے اپنے آپ کو بندہ کیوں فرمایا؟ یہ عظیم کی ساری تھی. اگر وہ چاہتے تو آپ بادشاہ بن جاتے, بادشاہ بن جاتے, لیکن عظیم کی ساری کو پسند کرتے ہوئے عرض کی اللہ میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا, میں تیرا رسول ہوں, نبی ہوں, مجھے اپنا خاص الخاص بندہ بنا. اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی. یہاں اللہ نے محبوب کے لیے لفظ استعمال کیا ہے عبد, بندے کا استعمال کیا, کیونکہ اللہ کے محبوب اسے پسند کرتے ہیں. اللہ میں تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں. بندے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کرنے والا. حالانکہ میں بندہ خدا بننا چاہتا ہوں, بادشاہ نہیں بننا چاہتا. یہ حضور کی عاجزی انکساری تھی. اللہ اکبر. ایک مرتبہ صحابہ کرام موجود تھے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, صحابہ استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. بات سنا رہا ہوں عاجزی انکساری. امام الانبیاء میں کتنی عاجزی تھی. اللہ کے محبوب کے استقبال کے لیے صحابہ کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا اے میرے صحابہ آئندہ میرے استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہونا. یہ بادشاہوں کا شیوا ہے کہ جو بادشاہ آتا ہے اس کے وزراء استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں بادشاہ نہیں ہوں, میں تو اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا بندہ ہوں. میں نبی ہوں, میں بادشاہ نہیں ہوں. لہذا تم نے میرے لیے کھڑا نہیں ہونا. یہ عاجزی کے امتحان. اللہ اکبر. آج کے افسر ہیں اگر آئیں محتاط کھڑے نہ ہوں ناراض ہو جاتے, ناراض ہو جاتے, ہمارے استقبال نہیں کیا. اور یہ افسری آنے جانے والی بات ہے. آج افسر ہے کل نہیں ہوگا, آج اختیار ہے کل نہیں ہوگا. یہاں امام الانبیاء ہے, امام المرسلین ہے. صحابہ کرام استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, حضور منع فرما دیتے ہیں بھائی میرے لیے کھڑا نہیں ہونا. یہ بادشاہوں کا شیوا ہے, میں تو اللہ کا بندہ ہوں. ہمارے اندر عاجزی ہونی چاہیے, انکساری ہونی چاہیے.
یہ عاجزی انکساری کی انتہا ہے. صحابہ کو فرمایا کھڑا نہیں ہو. اللہ. اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے سواری پہ سوار ہوتے نا، اپنے سواری پہ سوار اپنے غلام کو پیچھے ساتھ بٹھا لیتے، غلام کو ساتھ بٹھا دے. اللہ اکبر. کوئی اجنبی آنے والا نیو کمر وہ دیکھ کر جو حضور کو نہیں پہچانتا تھا، پہلے مرتبہ آیا، وہ فرق نہیں کر پاتا تھا کہ اس میں آقا کون ہے غلام کون ہے. اس قدر فرق بتا غلام کو ساتھ بٹھا رہے تھے. حضور کی عزیز. اور جب کھانے کا وقت آتا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ اللہ رب، جب کھانا آتا جتنے بھی پاس دوست بیٹھے ہوتے، صحابہ بیٹھے ہوتے، غلام بیٹھے ہوتے، ان کو کہتے آؤ میرے ساتھ مل کے کھانا کھاؤ. معمول انبیاء ہو کر غلاموں کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے تھے. آج کا افسر، آج کا امیر آدمی، نوکر، ملازم پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، آپ وہ کھانا کھا رہے ہیں. یہ کیا انسانیت ہے؟ امام الانبیاء ہو کر جب غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے انہیں ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا سکتے ہیں تو ہمیں کیا دے؟ یہ حضور کی سیرت طیبہ ہے. لہذا جو ہے جب اللہ اختیار دے، مقام دے، مرتبہ دے تو اپنے ماتحتوں کو وہی عزت دی جائے جو ہم چاہتے ہیں، ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا دے. اللہ اکبر. جب اللہ کے محبوب کو کوئی دعوت دیتا ہے حضور قبول کرتا، یہاں تک کہ جب کوئی غلام اس زمانے میں سب سے کم تر سمجھا جاتا تھا غلاموں کو، اسلام نے پھر غلامیت کا دور ختم کیا. جب کوئی غلام بھی آ کر عرض کرتے حضور میرے ہاں دعوت ہے، حضور فرماتے میں حاضر ہوں. کبھی انکار نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے تھے. آپ کا غلاموں کی دعوت کو قبول کرنا اور غلاموں کے گھر چل کر جانا امت کو تعلیم کے لیے تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی غلام، کوئی آقا نہیں ہے، ایسے انسان سب برابر ہیں. یہ عاجزی. اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک امر جی آئی، ختم آئی. اس کا ذہنی توازن کوئی درست نہیں تھا. آپ کہنا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے کچھ باتیں کرنی، کچھ باتیں کرنی. اور انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کی باتیں سننے کے لیے تیار ہوں. کہ لیکن نہیں، یہاں نہیں، فلاں جگہ پہ آپ آ جائیں، تشریف لائیں، میں نے وہاں بات اکیلے میں باتیں کرنی آپ سے. محمد جی نے جب یہ کہا اللہ کے محبوب نے ناراضگی کا اظہار نہ کیا، حالانکہ صحابہ کو یہ بات اچھی نہ لگی. حضور کو وہ بلا رہی ہے، بجائے آپ آنے کے اللہ کے محبوب اس جگہ تشریف لے گئے، بیٹھ گئے. وہ اماں جی بھی آ کر بیٹھ گئے. وہ باتیں سناتے نہیں، محبوب خدا باتیں سنتے. اللہ اکبر. محبوب خدا باتیں سنتے رہے. جب اس کی باتیں ختم ہو گئی تو فرمایا آپ مجھے اجازت ہے کہ لگے ہاں آج آپ تمہیں اجازت. اس قدر عاجزی انکساری دیکھے. آج کا افسر اپنے محتاج بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اختیار مل جائے، مقام و مرتبہ مل جائے، وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے. یا محبوب خدا ہے، ایک خاتون کے کہنے پہ جہاں کہا وہاں گئے، اس کی ہر بات سنتے رہے. اس کے بعد جب وہ خود خاموش ہوئی پھر وہاں سے کھڑے ہو کے واپس آئے. اللہ کے محبوب کی عاجزی کے امتحان کے اور کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے محبوب عاجزی ان کے ساری انتہا کی. تکبر کا نام و نشان تک نہیں تھا. نصیحت طیبہ ہمیں سبق دیتی ہے. اے امت مسلمہ اپنے اندر عاجزی اور انکساری جو ہے وہ پیدا کر. اللہ اکبر. انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ نے 10 سال تک محبوب خدا کی خدمت کی. کتنے سال تک؟ 10 سال تک.
10 سال زندگی کا حصہ ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں ایک جگہ سے حضور کو دعوت ملی, حضور ہمارے یہاں تشریف لائے, حضور تشریف لے گئے, میں بھی ان کے ساتھ تھا. اہل خانہ کے رات کی روٹی جو ہے, ہم صبح نماز کے بعد گئے ناشتے کے وقت, رات کی روٹی وہ پیش کی, رات کا پکا ہوا سالن پیش کیا, رات کی روٹی پیش کی, تازے نہیں بنائے, اور رات کا سالن پیش کیا. محبوب خدا بیٹھے, خود بھی کھایا, ان کو بھی کھلایا, مجھے بھی کھلایا. ناراض نہیں ہوئے جو مجھے دعوت پہ بلایا ہے, تو اچھا کھانا بناتا, کہ بکرا کو چھترا بناتے, تازہ کھانا. اللہ کے محبوب کا بیٹھ کر رات کی باسی روٹی کھانا, رات کا کھانا کھا لینا امت کی تعلیم کے لیے تھا. اللہ ہم کہتے نہیں یار ہمیں تازہ فریش ہونی چاہیے, تو دعوت بلاتا ہے, بتائیں بھی ہم آئیں گے, ہم اول ہماری پکائیں گے کیا, ہم نے دعوت پہ آنا ہے, کیا انتظام کریں گے. اللہ کے محبوب پوری زندگی جب بھی کسی کے دعوت پہ گئے پوچھا نہیں ہے کیا بناؤ, اور اہل خانہ نے جو پیش کیا وہی کھا لیا, وہی کھا لیا. اللہ کے محبوب کا باسی روٹی کھانا, رات کا کھانا کھانا, رات کا سالن کھانا امت کی تعلیم کے لیے تھا. اس نے بلایا تو تمہیں دعوت دی ہے, کھانا کھلایا ہے, لہٰذا رہے امت کی تعلیم کے لیے. کہیں ہم دعوت میں جائیں اور ان کے کھانے پکانے میں کمی پیشی ہو جائے تو خاموشی اختیار کیا. کبھی نمک زیادہ ہو جاتا ہے سالن میں, کبھی مرچیں زیادہ ہو جاتی ہیں, کوئی بات نہیں, حضرت کے پکانے میں ہو جاتا ہے. لہٰذا کھانے میں اللہ کے محبوب کبھی نقص نہیں نکالو, زندگی بھر نقص نہیں نکالو. امت کی تعلیم کے لیے کہ تم نے کھانے میں نقص نہیں نکالا, اللہ کے محبوب کی سنت میں بات ہے. اللہ اکبر. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ گئے, زندگی میں ایک حج کیا, زندگی میں ایک حج کیا. اللہ کے محبوب نے وہی کپڑے زیب تن کیے جو عام پہنا کرتے تھے, عارضی تھی. حالانکہ فتح مکہ ہو چکا تھا, کئی میل جگہ جو ہے مسلمانوں کے قبضے کنٹرول میں تھی, فتوحات جاری اور ساری تھی. اور اس حج کے اندر محبوب خدا نے 100 اونٹ قربان کی. کتنے کیے؟ 100 اونٹ. اللہ کے محبوب نے زندگی میں ایک حج کیا, رائے خدا میں کتنے اونٹ قربان کیے؟ 100. ایک اونٹ لاکھوں روپے کا. اور جسم پہ نیا کپڑا نہیں پہنا. اللہ کے محبوب جو عام حالات پہ پہنا کرتے تھے, تو فرمایا عائشہ انہیں دھو دو, دھویا گیا. اللہ کے محبوب نے وہی کپڑے پہن کر سفر کیا. اللہ کے محبوب کی عظیم کسانی ہے. اللہ کے محبوب نے بتا دیا ہے کہ حج نئے کپڑوں سے نہیں ہوتا, حج جو ہے اللہ کے بارگاہ میں کس سے ہوتا ہے؟ انسان کے عمل سے ہوتا ہے. اللہ کے محبوب 100 اونٹ قربان کر سکتے ہیں تو نئے کپڑے بھی خرید سکتے کہ نہیں. امت کی تعلیم کے لیے جو چادریں حضور کے پاس پہلی پڑی تھی, جو روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے تھے, احرام بھی انہی چادروں کا باندھا, نئی چادریں نہیں خریدی. اللہ اکبر. یہ عظیم کسان کی انتہا ہے. اور جب فتح مکہ ہوا نا, فتح مکہ ہمارے ہاں بھی فتوحات ہوتی ہیں. جب کوئی فاتح کسی علاقے کو فتح کرتا ہے اس میں تکبر آ جاتا ہے, ایک سے ایک بجا دیتا ہے. جب فتح مکہ ہوا اللہ کے محبوب کو سر نیچے جھکا ہوا تھا, نیچے آپ سواری پہ سوار تھے, سر نیچے جھکا ہوا تھا. یہاں تک کہ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب کا سر جو ہے وہ سواری کی پیٹھ کے ساتھ ٹچ کر رہا تھا. اس اتنی عظیم کے ساری ہم تاریخ پڑھتے ہیں, جتنے بھی فاتحین فتح کے بعد وہ سینہ تان کے چلتے تھے,
لوگوں جو ہم نے فتح کر دیا، ہم نے دشمن کو مخالفین کو شکست دی۔ محبوب خدا نے جب فتح مکہ کیا سر جھکا کے عاجزی کے ساتھ جا رہے ہیں تو امت کو بتا دیا کہ فتوحات اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، فتح کی بات تکبر نہ آنا، عاجزی آ جانا تمہارے محبوب کی سنت میں پڑتا ہے۔ اللہ ہمارے اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، انکساری پیدا کرے، تواضع پیدا کرے، یہ اللہ کے محبوب کی سنت میں بات ہے۔ اور تکبر جو ہے اللہ کے محبوب نے پسند نہیں کیا، تکبر پسند نہیں کیا، تو اللہ بھی متکبرین کو پسند نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یحب المستکبرین، اللہ فرماتا ہے مجھے تکبر کرنے والے لوگ پسند نہیں ہے، عاجزی کے ساتھ کرے۔ اور اللہ نے قرآن مقدس میں ایک جگہ ارشاد فرمایا تم تکبر کے ساتھ زمین پہ چلتے ہو سینہ تان کے، ہاتھ پھیلا کے، فرمایا کیا تم اللہ کی زمین کو چل سکتے ہو؟ نہیں چل سکتے۔ فرمایا ایک دن وہ ہونا ہے یہ زمین تمہارے اوپر ہوگی، تم زمین کے اندر چلے جاؤ۔ ہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ گڑھا کھودتے ہیں، اس گڑھے میں اپنے پیالے کو رکھتے ہیں، مٹی ڈال کے کہاں گئی وہ تکبر، کہاں گیا وہ اناد، غرور کہاں گیا؟ اللہ نے انسان کو زمین میں دفن کرنے کا حکم دیا۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، اور ہم سبق لے تو یہ وہ بندہ ہے جو زمین پر غرور اور تکبر کے ساتھ چلا کرتا تھا، آج وہ اس زمین کے اندر موجود ہے، کہاں اس کا تکبر گیا، کہاں غرور گیا؟ تو زمین کے اندر میت کا دفن کرنا ہمارے تکبر کو ختم کرتا ہے، عاجزی کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب ہمیں جو ہے عاجزی انکساری کا حکم دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود ہیں، تو ایک صحابی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے اس انبیاء کرام کی تعریف کو کم کیا، اللہ کا محبوب نے فضل روک دیا، روک دیا، فرمایا میری تعریف کرو لیکن میرے مقابلے میں کسی نبی کی تعریف کام نہ کرو۔ فرمایا اللہ نے ابراہیم کو بھی مقام دیا ہے، اسماعیل کو بھی مقام دیا ہے، پھر تعریف کرنے لگے۔ اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھی مقام دیا ہے، عیسیٰ روح اللہ کو بھی مقام دیا ہے، اللہ نے مجھے بھی مقام دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ تعریف کرے لیکن دوسروں کی تعریف میں عزت میں کمی نہ کرے۔ اللہ کے محبوب نے فوراً روک دیا، فرمایا میری تعریف کے ساتھ دوسرے انبیاء کی عزت و توقیر میں کمی نہیں آنی چاہیے، حضور کے عظیم کے ساتھ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے ایک غیر اجمی ایک آدمی بارگاہ مصطفی میں آیا، اللہ کے محبوب کو دیکھا، اس کے اوپر روب طاری ہوا، مچھی کھا کے نیچے گر گیا۔ آنے والا آیا، جب محبوب خدا کو دیکھا تو مچھی طاری ہوئی، نیچے گر گیا۔ اللہ کے محبوب نے اسے اٹھایا، فرمایا بھائی تم پریشان کیوں ہو گئے ہو، میں بھی تمہارے طرح ہی انسان ہوں۔ حوصلہ دیا، تسلی دی، یہ محبوب خدا کی عاجزی کے ساتھ۔ اللہ کے محبوب جب صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہوتے، کوئی وہ آدمی جو پہلے حضور سے نہیں ملا ہوتا، اگر وہ آتا صحابہ میں سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ابوبکر کون ہے، عمر کون ہے، فرق نہیں کر پاتا۔ حضور اس قدر صحابہ میں گھل مل جاتے تھے کہ وہ فرق نہیں کر پاتا تھا کہ ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ اسے پوچھنا پڑتا تھا کہ میں مدینہ المنورہ میں نیا آیا ہوں، مجھے بتاؤ تمہارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ اس قدر عظیم کے ساتھ اللہ اکبر۔ ایک صحابی نے ایک جو ہے وہ بیٹھنے کے لیے کپڑا بنایا، حضور آپ نے بچھا دیا کریں گے، فرمایا نہیں، جہاں تم بیٹھو گے میں تمہارے ساتھ وہاں ہی بیٹھوں گا۔ یہ امت کو تعلیم دے گئے
امت مسلمہ فرق نہیں کرنا. جب تمہارا معبود اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھ کے فرق نہیں کرتا، لہٰذا تم نے بھی فرق نہیں کرنا. یہ عارضی انکسار ہے. تو آج کی گفتگو ہے سیرت طیبہ کا جو ایک پہلو ہے وہ تواضع، عاجزی. اللہ کے محبوب کی زندگی سے چلنے کی میں نے مثالیں بیان کی ہیں. اللہ کے بارگاہ میں آئے اللہ عزت ہمیں بھی عاجزی انکساری کی توفیق عطا فرمائے.